السلام علیکم، اردو ناولز کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید میرے سارے نیو سبسکرائبرز کو، پرانے سبسکرائبرز کو، میرے عزیز جان دوستوں کو، جس میں ایک کا نام لینا چاہتی ہوں جو کہ میری بہت ہی قریبی دوست بن گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ناول ہی ہے، ناول آبرو، کیونکہ میرا اور ان کا ہمارے اپنے اپنے چینلز پہ جو ناولز چل رہے ہیں، دونوں کا نام آبرو ہے۔ وہ بہت ہی کائنڈ ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ان کا نام انیلا ہے اور وہ بھی اپنے چینل کے اوپر جو ہے نا وہ ناولز ڈالتی ہیں، بہت ہی آؤٹ کلاس ان کی رائٹنگ ہے۔ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ میرا ناول بھی سنیں اور انہیں بھی جا کے فالو کریں، انہیں بھی سبسکرائب کریں اور ان کا ناول بھی سنیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف۔ اردو ناولز، ناول آبرو، قسط نمبر 25۔ کیا کر رہی ہو؟ علیزہ لان میں تازہ کھلے گلابوں کے پھولوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے گلاب کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی آج کل۔ اس کے کان میں اذلان کی آواز پڑی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اذلان ابھی آفس سے گھر آیا تھا۔ علیزہ نے وہیں سے 2 گلاب کے پھول توڑے اور وہ اذلان کے سامنے پیش کیے۔ اذلان نے وہ پھول لے لیے۔ اچھے ہیں نا؟ اچھے ہیں۔ اب دونوں اندر گھر میں جا رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے علیزہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اذلان کو راضی اور خوش رکھے، اور اس کا دل چاہے یا نہ چاہے وہ کام کر رہی تھی جس سے اذلان خوش ہو۔ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ نہیں تو لڑکیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھر برباد کر لیتی ہیں، اور وہ تو ایسے شخص کو پورے جی جان سے نبھانے کی کوشش کر رہی تھی جو نہ اسے بیوی ماننے کو تیار تھا، نہ اسے کبھی بیوی والا درجہ دیا۔ اذلان شاید وہ دن ہی بھول چکا تھا جب اس کے لیے ایک رات علیزہ کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا اور وہ اگلے ہی دن اسے واپس لے آیا۔ اس نے اس بات پر غور کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ ساری زندگی اکیلے رہنے والے آدمی کو 4 دن میں کسی کی اتنی عادت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے بغیر رہا نہ جائے؟ اسے خود اپنے اندر کے جذبات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی شاید انسان کی فطرت ہے۔ وہ جس چیز کو حاصل کر لے اس کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اور رہی بات اذلان کی، تو جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اذلان بہت جلد اپنے کیے ہر عمل کے لیے پچھتانے والا تھا۔ کالی ساڑی پہنے وہ تمام تر حشر سامانیوں سے لیس اذلان کے اوپر بجلی گرا رہی تھی۔ آج دونوں نے بڑے شاندار 7 اسٹار ہوٹل میں کینڈل لائٹ ڈنر کیا تھا۔ بس کرے نا، علیزہ نے اذلان کو مزید ڈرنک کرنے سے روکا۔ گھر چلتے ہیں، باہر موسم بگڑ رہا ہے۔ موسم باہر کا نہیں، یہاں میرے اندر کا بگڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے کشادہ سینے پر انگلی رکھی۔ اس کی آنکھیں بوجھل، شدید لال اور نم تھی۔ نہ جانے کس بات پر وہ اتنا خوش تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ علیزہ نے اسے آج اپنی پریگننسی کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی ایسے موقع کی ہی تلاش میں تھی۔ سنیں، پلیز گھر چلیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ علیزہ کو رات کی بارش اور بجلی کے کڑکنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ لوگ اس وقت اس ہوٹل کے ایلیٹ کلاس کلب میں تھے۔ وہاں علیزہ کو نہ بجلی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی بارش دکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ لوگ اب گھر پہنچ چکے تھے۔ سمندری طوفان کی وجہ سے آنے والی طوفانی بارش بہت شدید تھی، اور اذلان کا گھر کیونکہ بالکل سمندر کے سامنے تھا تو وہاں تو بجلی گرنے کی آوازیں اور بارش کا شور علیزہ کا دل بند کر دینے کے قابل تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ہاں کہو۔ وہ بار بار اس کی گردن پر جھک رہا تھا۔ سنے تو صحیح۔ اس نے اذلان کو تھوڑا پیچھے کیا، جو نشے میں دھت گستاخیوں میں مصروف تھا۔ علیزہ کو اس کے وجود سے اٹھنے والی شراب کی بو سے بہت متلی ہو رہی تھی۔ اذلان کبھی بھی اس کے پاس اس حالت میں نہیں آیا تھا، لیکن آج صرف اس حرام چیز کی وجہ سے دونوں کی زندگی تبدیل ہونے والی تھی۔ علیزہ کا ذرا سا اسے پیچھے کرنا تھا۔ اذلان غصے کے مارے آپے سے باہر ہونے لگا۔ تم نے مجھے خود سے دور کیا،
وہ ہذیانی انداز میں بولا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے دھکا دے کر دور کیا ہے۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ اذلان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے علیزہ کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لے جانے لگا۔ پلیز پلیز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو نہیں ہٹایا تھا، میرا وہ مقصد نہیں تھا، میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے گھسیٹتا لے جا رہا تھا اور علیزہ مستقل اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مجھے بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ اذلان اسے مین گیٹ تک لے گیا۔ اس نے زار و قطار روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں خود چلی جاؤں گی، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، مجھے گھر سے نہیں نکالیں، آدھی رات ہو رہی ہے، میرے ساتھ کوئی کچھ غلط نہ کر دے۔ اس نے شفافیت کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، اذلان اذلان، اور آج دوسری بار اذلان کو اس کے نام سے پکار رہی تھی۔ بجلی کے گرنے کی آواز میں اس کی دردناک چیخیں بھی مدغم ہو رہی تھی، لیکن اس نشے میں چور انسان کو تو جب پتہ چلے نا، جب وہ اپنے ہوش میں ہو۔ اس کی لگام تو حرام مشروب کی وجہ سے مکمل شیطان کے ہاتھ میں تھی۔ آدھی رات کو اس نے اپنی بیوی کو اس لباس میں گھر سے نکال دیا تھا، اس کی عزت کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ باہر بارش میں بھیگتی منتیں کر رہی تھی، چلا رہی تھی، اور اذلان اپنا مکمل ہوش کھو کر نیچے ہی ڈرائنگ روم کے صوفے پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اگلی صبح اذلان کی آنکھ ڈرائنگ روم کے قداور کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی دھوپ منہ پر پڑنے سے کھلی۔ بارش ختم ہو چکی تھی، مطلع صاف تھا اور سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اذلان اٹھ کر بیٹھا، اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اسے اپنے صوفے پر پڑے ہونے کی وجہ بھی یاد نہیں تھی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی سن بیٹھا رہا، پھر سب سے پہلے اسے یہ بات یاد آئی کہ علیزہ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ رات کو اس نے کالی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اذلان کی پسند کے مطابق اپنے بال بھی کھلے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف لپکا۔ وہاں اس نے کچھ چیزیں بکھری ہوئی دیکھیں جو کل دھکم پیل میں گر گئی تھی۔ ہلکے ہلکے اسے کل رات ہوا سب یاد آنے لگا۔ اس نے گھر کے مین گیٹ کی طرف دوڑ لگائی۔ رات کو تو بارش کی وجہ سے سب ملازم چوکیدار اندر تھے، لیکن ابھی سب اپنی اپنی جگہوں اور کاموں پر واپس آ چکے تھے۔ اپنے صاحب کو اس طرح اس حال میں باہر دیوانہ وار جاتا دیکھ سب چوکنے ہوئے۔ اذلان نے گیٹ سے باہر جا کر حد نگاہ تک دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا اور نظریں مستقل اسے تلاش کر رہی تھی۔ اذلان کے ملازموں نے کبھی اسے اس حال میں اتنا پریشان اور حواس باختہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے واپس اندر آیا اور گاڑی لے کر اسے ڈھونڈنے نکلا۔ وہ پاگلوں کی طرح گھنٹوں سڑکوں پر اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن نہ اسے ملنا تھا نہ وہ ملی۔ وہ کہاں گئی ہوگی اس حال میں، بغیر پیسوں کے؟ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہوگا تو؟ آدھی رات ہو رہی ہے، میرے ساتھ کوئی کچھ غلط نہ کر دے۔ اس کی آواز اذلان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں صبح خود چلی جاؤں گی، آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔
مجھے گھر سے نہیں نکالیں۔ اذلان کی کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگیں۔ اس نے پولیس اور DHA کے اتھارٹی کو اسے ڈھونڈنے کے لیے حکم دیا، کیونکہ اذلان انصاری نے خود کالز کی تھیں تو سب فورسز اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کام میں جٹ گئیں۔ اذلان شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ذہن میں ہزار وسوسے تھے۔ اس کا کیا حال ہوگا، وہ کہاں ہوگی؟ ہر چیز پر اختیار اور پاور ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ لفظ بے بسی کے حقیقی معنی اسے آج سمجھ آئے تھے۔ پچھلے کئی مہینوں سے جو حال علیزہ کا تھا، وہی مجبوری اور وہی بے بسی آج اذلان بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بہانے سے علیزہ کے گھر بھی پتہ کروا لیا تھا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا کہ وہ لاپتہ ہے تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ اس نے اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آج اذلان احمد انصاری کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دھاڑ دھاڑ گھر کانچ کی بوتلوں کے پھوٹنے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں موجود شراب خانے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ آج جو اس کا حال تھا، اس کی وجہ یہی حرام شے تھی۔ اذلان نے 2 دنوں سے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ اس نے ان 2 دنوں میں نہ کچھ کھانا کھایا، نہ ہی کسی کی کال ریسیو کی۔ اس نے خود کو دنیا سے کاٹ کر رکھ لیا تھا۔ بڑی ہوئی شیو، بکھرے ہوئے بال، اسے مسلسل اس کے ساتھ گزارے لمحے یاد آ رہے تھے۔ ہاں، وہ ایک دنیا پر راج کرنے والا مرد ایک عورت کی یاد میں خود کو جلا رہا تھا۔ مجھے اتنا سکون کیوں ملتا ہے تمہارے پاس کہ آرام سے نیند آ جاتی ہے؟ اسی لیے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے جسم کا حصہ، جیسے ہی آپ کا دل۔ اس نے اذلان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کے جسم سے پیدا فرمایا ہے، جیسے اماں حوا کو پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ جو سکون اور کاملیت کا احساس آپ کو میرے پاس اور مجھے آپ کے پاس ملے گا، وہ ہمیں دنیا کے کسی کونے میں میسر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ساتھ چاہے جتنے دن کا ہو، نکاح کی حلال لذت ہر حرام پر بھاری رہے گی۔ یہ اس دن کی یاد تھی جب دونوں سمندر کے کنارے واک کر رہے تھے اور علیزہ نے اسے اس کے انسومنیا کے ختم ہو جانے کی وجہ بتائی تھی۔ اذلان کو رہ رہ کر اس کے ساتھ گزارا ہر دن، ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ نہیں، میرے پاس نہیں آنا، دور ہٹو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، چھوڑو مجھے۔ رات کے تیسرے پہر وہ نیند میں یہ سب بول رہی تھی۔ اذلان اسے دھیان سے سن رہا تھا، اور جیسے جیسے سن رہا تھا اس کی ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید علیزہ خواب میں اسی سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر اچانک وہ بولی، اذلان، میں اذلان کے ساتھ جاؤں گی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں اذلان کی بیوی ہوں۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، جبکہ اذلان حیران ہو رہا تھا کیونکہ علیزہ خواب میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اذلان! وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی اور لپک کر اذلان کے سینے سے لگ گئی اور خوب روئی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ وہ پیار سے اس کا سر سہلا رہا تھا۔ آج اذلان کو کیا نہیں یاد آ رہا تھا۔ 2 دن بنا کھائے اور بنا سوئے گزر گئے۔ اذلان نے پوری طاقت لگا دی۔ کوئی ہاسپٹل، کوئی تھانہ، کوئی سرد خانہ، کوئی کوٹھا، اس کے رشتہ دار کے گھر، ان کے علاقے، اسٹیشن، ہاسٹل، کراچی کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ اس کا موبائل بھی کیونکہ گھر میں ہی تھا تو وہ اسے ٹریس بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، لیکن جیسا کہ وقت کا کام ہے گزرنا،
سو وہ گزرتا گیا۔ اذلان نے خود کو بہت زیادہ کام میں مصروف کر لیا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ اسے بھول جائے، لیکن یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ سر اذلان بورڈ آف انٹرنیشنل بزنس افیئرز کی میٹنگ میں تھا، لیکن شاید اس کا جسم وہاں تھا، وہ خود وہاں موجود نہیں تھا۔ 2 مہینے ہوئے تھے اسے اس کی زندگی سے گئے، لیکن وہ عادت کی طرح اس کی یادوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پارٹیز، آفیشل ڈنرز، شراب، اس نے ہر چیز چھوڑ کر بس خود کو کام میں مشغول کر لیا تھا۔ آج اذلان نے جٹ بلیک 3 پیس پہنا، بالکل ویسا ہی جیسا اس دن پہنا تھا جب وہ علیزہ کو اس کی بارات سے لینے گیا تھا۔ وہ آج ایک بہت ضروری ایوارڈ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ وہاں سارے ملک کی بڑی چھوٹی کمپنیز شرکت کرنے والی تھیں اور بورڈ آف بزنس افیئر کے سربراہ کا انتخاب ہونا تھا۔ جس بھی کمپنی آنر کو یہ ایوارڈ ملتا وہ آئندہ 5 سالوں کے لیے سربراہ مقرر ہو جاتا۔ اذلان پہلے بھی بہت سنجیدہ تھا، لیکن علیزہ کے جانے کے بعد سے تو اس نے بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ضروری نہ ہوتا تو وہ یہاں بھی کبھی نہ جاتا، لیکن اس کا جانا آج بہت ہی ضروری تھا، بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ تو ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، پلیز ڈو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، لائک کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔